ویلکم بیک ناظرین. تو شیخ صاحب یہ تو کچھ پنجاب اسمبلی جو کر رہی ہے وہ ایک لگتا نہیں کہ وہ الگ سے کچھ براڈر موو بھی لگ رہا ہے. میرا خیال ہے ممبر صاحب کی سوچ اور ان کا جوش اور ولولہ اور دبدبہ یہ تو جوڈو کراٹے کے موڈ میں, یہ تو ممبر لگ ہی نہیں رہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ سیاست بھی کریں اور میڈیا کو بھی بلا وجہ ہی, یہ میں نہیں سمجھتا, دیر مسٹ بی سم تھنگ ماسٹر مائنڈ ان دیئر مائنڈ, اور یہ ویل پلان ان کی موو ہے. کو حالات واقعات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لوگ دبے بیٹھے ہیں اس طرح میڈیا بھی دبا بیٹھا رہے, اور لوگوں کو جو ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے یا لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو سچائی بتا رہے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم ہیں اور ہم. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی براڈر پلان ہے جس کے تحت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں شہری رحمان صاحبہ, فارمر انفارمیشن منسٹر, ایم این اے ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم شہری, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم. شہری, تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے یہ دس از ناٹ سم تھنگ آن اٹس اون, ایک براڈر اٹیمپٹ ہے حکومت کا, پنجاب کا اور فیڈرل حکومت کا, اور طلعت کا کہنا ہے کہ ان کو ایجنسیز وغیرہ بھی استعمال کر رہی ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول میں رکھا جائے, چاہے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں چاہے اور ایشوز ہیں. جی میں تو صرف آج کی اگر بات کہوں نسیم, تو یہ ایک افسوسناک قرارداد ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس جذبات کے بہاؤ میں انہوں نے ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کے شعلہ بیانی میں. میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایپیسوڈ ہے, اور ایٹ لیسٹ میری امید یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ ہے. اگر طلعت صاحب اور دیگر اور اسلام آباد کے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر جانتے ہیں تو شاید بہتر جانتے ہوں گے, مگر کیونکہ وہ دوسری بھی انسیڈنٹس کی بات کریں. میں اگر اس پر کامنٹ کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ پنجاب گورنمنٹ کے جو سیاسی قائدین ہیں, یعنی کہ جو تنظیمیں ہیں اور ان کی اعلیٰ قیادت ہے, وہ اس ویو کو زیادہ طول نہیں دے سکتی. اگر آپ اس کو سیاسی تناظر میں لیں کہ میڈیا پر قدغن لگائی جائے, کیونکہ اب 21ویں صدی میں اس کی کوئی نہ جگہ ہے نہ جمہوری معاشرے میں اس کا کوئی میں سمجھتی ہوں جواب ملتا ہے. بے شک میڈیا نے بہت سے ایسے مواقعوں پر اپنے رول اور کردار سے تجاوز کیا ہے, بہت سے لوگوں نے, مگر زیادہ تر میڈیا نے پاکستان میں اسٹرگل کی ہے اور اپنی جد و جہد کی بنیاد پر یہ حق حاصل کیا ہے کہ وہ آزادی سے بات کر سکیں, جس میں تنقید در تنقید بے شک ہوتی ہے, لیکن اس میں تو ہر فرد اور ہر ادارہ معاشرے کا انوالو ہے. تنقید در تنقید میں ہم سب انوالو ہیں. تو ایک ہی ادارے کو مطلب اپنی تنقید کا یا کرٹیسزم کا ہدف بنانا بھی میں سمجھتی ہوں اس وقت موضوع نہیں ہے جیسے میڈیا کو بنایا گیا ہے. مگر بہتر ہوگا کہ اگر ہم سب بیٹھ کے, خاص طور سے میڈیا اگر ٹھوس ادارے بنائے, میں تو بار بار یہ کہتی ہوں کہ ایک یا تو خدارہ ایک پریس کمپلینٹس کمیشن, میں آپ کی مدد کرنے تیار ہوں کہ حکومت اور میڈیا اور کچھ سول سوسائٹی کے ایمیننٹ لوگ بیٹھ کے ایک معذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے. شہری, وہ آپ کی بات درست ہے کہ پریس کمپلینٹس کمیشن, اس میں میڈیا خود بھی بات کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں, لیکن جو پنجاب نہیں طے کر پاتے. لیکن پنجاب اسمبلی میں جو ایک پوری پولیٹیکل کلاس نے مل کے جو ان کا رد عمل آیا ہے, بات کیجیے, آج غلط بات ہوئی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ کہ میڈیا رپورٹ نہ کرے یا مطلب دکھائے نہیں. حقائق کی عکاسی تو میڈیا کا کام ہے کرنا جی, تو یہ تو ہوگا, اور اس پر کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی جدید زمانے میں, آپ جتنا بھی کوشش کریں. طلعت, آپ نے سنا شہری کہہ رہی ہیں کہ یہ شاید جذبات کی رو میں بہتے ہوئے پنجاب اسمبلی نے کیا ہے, اور کہ جو لیڈران ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ نسیم ایک عجیب قسم کی قرارداد ہے کہ جو پیدا ہوتا ہی یتیم ہو گئی. یعنی اس کے جو سیاسی لیڈران تھے انہوں نے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے, انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا. لیکن دیکھیں, ہم سیاست کو اتنی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, یہ جو داؤ پیج ہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کیو,
وہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے اندر بڑی جمہوریت ہے. یہ انتہائی ہینڈز آن ٹیرینیکل قسم کی جماعتیں ہیں جب لوکل پالیٹکس پہ آتی. یہ اپنے لیڈر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے, علاوہ سانس بھی نہیں لے سکتے. نسیم, اتنی بڑی قرارداد, اس کے لیے کنسنسس بلڈ کرنا, یہ میرے خیال میں جو قائدین ہیں انہوں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, ان کو سامنے رکھا ہے, ان کے ہاتھ سے یہ برا کام کروایا ہے, اور پھر جو قائدین کا کردار ہوتا ہے اس ملک کے اندر بیچ میدان ان کو چھوڑ کے میڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے چلتے ہیں. بیڈ کاپ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلیں, بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. کیوں شہری, یہ تو لگتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, اسمبلیز کی میرے ایک سینئر کالیگ ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے اسمبلیز کی اپنی ایک ڈائنامک ہوتی ہے. بالکل یہ طلعت صاحب غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر قیادت سے کنسلٹ کر کے بات ہوتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے, شاید آئی ایم رانگ, آئی ڈونٹ نو, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جذبات میں, جیسے وہ جس دن احمدی کے خلاف اٹیک ہوا تھا, ہماری احمدی کمیونٹی کے خلاف اٹیک ہوا تھا ایک لاہور کی مسجد میں, اس کے بعد پہلے دن جب اسمبلی بنی تو ملی پہلی دفعہ تو شام ہو گئی اور میں نے ایک قرارداد موو کی تھی, تو جرمن موشن سے جب وہ مشترکہ قرارداد بنی کہ ہاؤس میں آدھے لوگ تھے نہیں, جو بھی قیادت ہینڈز آن تھی, ہم نے کسی سے آگے فون کر کے نہیں پوچھا, نہ پی ایم ایل نون نے, نہ پی ایم ایل کیو نے, نہ پی وی پی نے. ہم نے وہیں طے کیا کہ میں نے کہا یہ ہونا ہے چاہے 4 گھنٹے لگ جائیں اسمبلی میں. اور شرما شرمی میں اتنا ضرور کہوں گی اپنے کالیگز کے لیے, انہوں نے اس بات پر اگری کیا کہ مشترکہ قرارداد جائے گی, تو اس وقت کسی سے ہم نے کنسلٹ نہیں کیا, اور وہ ہاؤس کی اپنی ڈائنامکس تھی. یہ ایک ہاؤس تھا جو لا نہیں رہا تھا کوئی بھی موشن اس پہ, لیکن جب بار بار بات کی گئی تو وہ ایک مشترکہ قرارداد بنی. تو ایسا بھی ہوتا ہے, ہاؤسز کی اپنی اپنی ڈائنامک ہوتی ہے. میڈیا کے حوالے سے اب پنجاب اسمبلی سب کو پتا ہے سب سے زیادہ ایک ذرا انتہا پسندی کی باتیں وہاں ہوتی ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فیڈرل لیول پہ اور دوسری اسمبلیاں ضروری نہیں ہیں. لیکن رؤف کلاسز اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو گورنر ہیں پنجاب کے, یہ جو اصطلاح ہے جرنلسٹ, جنرل اور کیا ججز, یہ تو سلمان تاثیر صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے اصطلاح استعمال کی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو ملک کی تباہی کر رہے ہیں. تو شہری یہ اتنا کوئی آؤٹ آف دا بلو تو نہیں بات ہوئی؟ اور نہیں دیکھیے یہ آؤٹ آف دا, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اس تناظر میں دیکھیں ہر چیز کو, ایون جرنلسٹ کی اسٹرگل کو. کسی نے مجھ سے آج کسی باہر کے چینل نے کہا پیمرا کیوں نہیں ایکشن لیتا, میں نے کہا کیونکہ پیمرا جو ہے اگر آپ اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں اس کو ہمیشہ عامر کی نہ صرف تحفظ رہی ہے لیکن اس کا بلکہ اس کی تخلیق ہی عامر نے کی ہے, تو اور اس کو استعمال بھی عامر نے کیا تھا. تو جبکہ دوسرے ممالک میں ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, یہاں پیمرا کا وجود ہی ایک غلط طریقہ کار میں ملوث ہے, تو اس لیے اس کا ایکشن بھی ہمیشہ ظاہر ہے کچھ شک اور شبہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے, حکومت کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے, دونوں کی طرف سے باڈیز نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمیں دونوں کو تاریخ کے اور اپنے حال کی بھی, ماضی تو زیادہ دن چھوڑ لیکن حال کی بھی بات کریں کہ میڈیا پر بہت انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ اپنے رول سے تجاوز کر رہے ہیں, لیکن اس سے کہیں ہو رہا ہے, تو یہ باتیں تو بے شک ہوتی رہی ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ میں کنسولیشن سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میڈیا کو میرا خیال ہے اس قرارداد سے نہ ڈسکریج ہونا چاہیے, نہ اس سے اس کو ڈپریس ہونا چاہیے. یہ تو ایک طرح کی اپریسیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارا میڈیا اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے, اس کو پبلک کی سپورٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر اگر آج وہاں کے پولیٹیشنز کی چیخیں نکلی ہیں تو میں تو اس کو اپریسیشن سمجھتا ہوں. اس سے بہتر کمپلیمنٹ میرا خیال ہے صحافیوں کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اپنے میرا خیال ہے اگر ان کو عقل ہے کرائے پہ لے لیں. ویسے تو ان کے اوپر والے چیمبر خالی ہیں جو ان کے بڑے معتبر لیڈر ہیں, یہ حادثاتی لیڈر ہیں, حادثوں سے 2 نمبر خانے سے 1 پروگرام کا ٹائم ختم, ان کو واپس لینی ہوگی ورنہ یہ بہت بڑے یہ قرارداد واپس لینی ہوگی اور معافی مانگنی پڑے گی. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ طلعت, شہری, رؤف صاحب اور شیخ رشید صاحب. اس پر ناظرین ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام کہ یقیناً میڈیا نہیں ہے بیونڈ ریپروچ, بیونڈ کرٹیسزم.
تمام उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास और ज्यादा होना चाहिए, उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, लेकिन इस तरह जो पंजाब असेंबली ने मूव किया है उसका इट इज कंप्लीटली इनडिफेंसिबल, और पंजाब असेंबली को उसके बारे में ना कि सोचना पड़ेगा, उनको ये विड्रॉ करनी पड़ेगी करारदाद। यही हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।